پہنچے اللہ نے پہنچایا ہے تو کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنی محنتیں کرنی پڑی ہے یہ تو ان سے پوچھیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنی طرف سے، اپنے علماء کی طرف سے، اپنی عوام کی طرف سے، اور بالخصوص پیر طریقت سرکار بابو حضور کی طرف سے ہم ہمارے پرنس بابو کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ اللہ تعالی یہاں سے آپ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائے اور ہر موڑ پر اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندو جب بھی میں تم کو اپنی نعمتیں عطا کروں تو اس نعمت کا تو شکریہ ادا کرنا، اس نعمتوں کا چرچا کرنا، اس نعمت کا پرچار و پرسار کرنا۔ کیوں؟ دوسری جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میرے کارخانہ قدرت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم میری نعمتیں پا کر جتنا شکریہ ادا کرتے جاؤ گے ہم نعمتیں اور بڑھاتے چلے جائیں گے، ہم نعمتیں اور بڑھاتے چلے جائیں گے۔ حضرات محترم، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت آج ہمیں آپ کو پوری قوم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ چونکہ بہت مشکل سے، بلکہ اس علاقے میں شاید بھی پہلا ہے نا، اس علاقے میں پہلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے گاؤں میں جو کسی دور میں کسی اور چیز کے لیے مشہور تھا اور آج کے بعد اس گاؤں کی تاریخ بدل رہی ہے، انشاءاللہ اب اچھائی سے مشہور ہوگا، ہے نا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے چھوشیا کی دھرتی پر ایک لال پیدا فرما دیا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اور آپ ان کا ساتھ دیں، ان کا فیور کریں، ان کی حمایت کریں، ان کی حمایت میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت دور دور تک کے لیے قوم مسلم کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی گاؤں میں، ہمارے ہی خاندان والوں میں، ہمارے ہی بچوں میں ایک ایسا عظیم لال پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی کے خوشی کے لیے اور اسی کے شکریہ کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرات محترم، جہاں تک شکریہ کا معاملہ ہے تو یہ بہت پرانا سلسلہ، اگر اجازت ہو تو 5 منٹ میں ایک حدیث سنا۔ تمام فرشتوں کا سردار کا نام حضرت جبرائیل۔ ایک تو فرشتہ ہوتا ہی خوبصورت، چونکہ نور کا، ہم لوگ مٹی کے ہیں، فرشتہ نور کے۔ پھر اللہ نے جبرائیل کو 600 نور کا پر عطا فرمایا، 600 نور کا پر، اور ایک پر کی لمبائی چوڑائی کا یہ عالم حدیث میں ہے کہ جبرائیل اگر اپنا ایک پر کھولنا چاہے تو پوری دنیا آ جائے گی، ایک پر کھولا نہیں جائے گا۔ تو 600 نور کا پر، انہوں نے ایک دن وہی نوری بدن، نوری باڈی، نوری جسم، خوبصورت بدن کو دیکھا تو انہیں لگا کہ میں تو بڑا خوبصورت ہوں۔ تو اللہ سے پوچھا کہ اللہ، اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت تو نے مجھ کو ہی پیدا کیا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا جبرائیل یہ کیسا سوال ہے، پوری کائنات میں سب سے خوبصورت اگر میں نے کسی کو پیدا کیا ہے تو اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے، اپنے حبیب کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، پوری کائنات میں تو نہیں، فرشتوں کی جو ایک ٹیم ہے، فرشتوں کی جو ایک جماعت ہے، اس فرشتے کی پوری جماعت میں
تمام فرشتوں کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت میں نے تم کو پیدا کیا. تو حضرت جبریل نے سوچا کہ بھائی پوری دنیا میں نہیں تو چلو کوئی بات نہیں، مگر اپنی جماعت اپنی برادری میں سب سے زیادہ خوبصورت اللہ نے مجھے بنایا ہے، تو یہ بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جب اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے تو ہمیں بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. چنانچہ جبریل نے 2 رکعت شکرانہ کی نماز کی نیت باندھی. شکریہ منانے کا بہت سا بھی طریقہ ہے. بہت لوگ گناہ کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت لوگ ڈانس کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر ایک مومن کا شکریہ یہ ہے اللہ کی عبادت بھی ہوتی رہے اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہوتا رہے. تو حضرت جبریل نے جو 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، حدیث میں ہے کہ 1 رکعت نماز انہوں نے 20,000 سال میں ادا کی. کتنے سال؟ 20,000 سال. پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوئے، حدیث پاک کا جملہ ہے ثم قام کذالک، یعنی دوسری رکعت میں بھی اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر پہلی رکعت میں کھڑے تھے. ادھر بھی 20 ہوا. اب کتنا ہو گیا دونوں ملا کر کے؟ 40,000 سال 2 رکعت نماز میں. جب حضرت جبریل نے سلام پھیرا ہے تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے جبرائیل تو نے میری عبادت کرنے کا حق ادا کر دیا، بندگی کا حق ادا کر دیا، مگر اپنی اس لمبی چوڑی عبادت پر فخر مت کرنا، تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا. اس لیے کہ سارے نبیوں کے بعد جب میرا آخری نبی آئے گا، ان کے جو امتی ہوں گے وہ 2-4 منٹ میں میری بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں گے، تو تمہاری اس لمبی چوڑی عبادت سے میں اپنے نبی کے غلاموں کی 2 منٹ والی عبادت کا ثواب زیادہ عطا کر دوں گا. جی تو میں نے یہ پہلے کہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے، علماء کی طرف سے، پوری عوام، پوری قوم کی طرف سے، اور بالخصوص سرکار باب حضور، ایک بار نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار باب حضور، فیضان سرکار حضور عالی. یہ دیکھیے کتنے فخر کی بات ہے کہ جن سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ در پہ جا کے پڑے رہتے ہیں، ان کی طرف سے مبارکبادی کے طور پر ہمارے عقیل بھائی اور ہمارے اہم بھائی کی طرف سے بابو حضور نے ہمارے پرنس بابو کو پھول کا ہار اور اپنی طرف سے گفٹ اور دعاؤں سے نوازا ہے. ایک بار زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. نعرہ لگائیے فیضان بابو حضور، زور سے فیضان بابو حضور، فیضان سرکار حضور عالی، فیضان سرکار بابو حضور. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ دیکھیے سرکار بابو حضور پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شمس اللہ جان مصباحی المعروف سرکار بابو حضور کی طرف سے ہمارے پرنس بابو کو استقبالیہ دیا گیا، پھول کا ہار پہنایا گیا بابو حضور کی طرف سے، اور کچھ انعامات بھی دیے گئے. آئیے حضرت ماشاءاللہ سرکار بابو حضور کی طرف سے سبحان اللہ. یہ نہایت ہی فخر کی بات ہے، مبارکبادی سرکار بابو حضور کی طرف سے آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہمارے عقیل بھائی اور اہم بھائی، سبحان اللہ. ایک بار زور سے کہہ دیجیے سبحان اللہ اور محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ. تو بہرحال ٹائم چونکہ بہت مختصر ہے، چند منٹ میں بات ختم کرنی ہے. تو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، میرے بندو جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم شکریہ ادا کرتے جاؤ گے ہم نعمتیں اور بڑھاتے چلے جائیں گے. اللہ نے آج اس منزل پر پہنچایا ہے
تو شکریہ کی اتنی بڑی محفل سجی ہے، اسی طرح شکریہ ادا ہوتا رہے، اللہ منزلیں بلند کرتا ہے نا. اب صلاۃ السلام کے لیے